حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا زنا تو بڑا بدترین جرم ہے. زنا کیا ہے؟ اللہ اکبر. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اللہ اکبر، زنا کرنے والوں کو 3 نحوستیں دنیا میں لگتی ہے. زنا کرنے والے 3 نحوستوں کا شکار ہوتے ہیں دنیا کے اندر، 3 مصیبتوں کا شکار ہوتے ہیں. سب سے پہلی مصیبت زنا کرنے والوں کو جو لگتی ہے، ان کے چہروں سے وجاہت ختم ہو جاتی ہے، ان کے چہروں سے حسن ختم ہو جاتا ہے. آج نوجوان حسین و جمیل بننے کے لیے کتنی تگ و دو کرتے ہیں. کوئی صابن استعمال کر رہا ہے، کوئی چہرہ بنا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے، کوئی کہیں جا رہا ہے. خوبصورتی کے چکر میں انسان ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے، مگر سن لو، زنا کے اڈوں کو آباد کرنے والوں، اللہ کے رسول نے فرمایا جس کی چوکھٹ سے حسن کی خیرات تقسیم ہوتی ہے، وہ رسول فرماتے ہیں زنا کرنے والوں کے چہروں سے اللہ تبارک و تعالی جو ہے وہ وجاہت کو چھین لیتا ہے، حسن کو ختم کر دیتا ہے، نورانیت سلب کر لی جاتی ہے. پھر کتنے ہی چہرے بناتے رہیے، اللہ رب العزت نے جو حسن چھین لیا، خالق حسن جب حسن چھین لے تو دنیا کی کون سی طاقت اب حسن دے سکتی ہے؟ دنیا کی کون سی طاقت تمہارے چہرے پر جو ہے وہ رنگت عطا کر سکتی ہے؟ اللہ اکبر. آقا کریم فرماتے ہیں کہ زنا کرنے والوں کو سب سے پہلی مصیبت یہ آتی ہے، چہروں سے جو ہے نورانیت اور حسن و وجاہت چھین لی جاتی ہے. آج لوگوں کا حال یہ ہے، شادیوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، ولیمہ میں چلے تو چہرے بنا کر چلے، محفلوں میں چلے تو چہرے بنا کر چلے. مگر یاد رکھیں، اداسی جو قدرت کی طرف سے چہروں پر چھائی ہے، وہ چہرے بنانے کی بنیاد پہ ختم نہیں ہو سکتی. اسی لیے تو فرمایا پاک دامنوں کے چہروں سے وجاہت جھلکتی ہے، وجاہت ٹپکتی ہے. اور پھر اللہ والوں کی شان تو یہ بتائی گئی کہ ان کے چہرے دیکھو تو خدا یاد آ جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اور دوسری مصیبت میرے آقا فرماتے ہیں، قاسم نعمت فرماتے ہیں، جوانی کی دہلیز پر قدم رکھ کر اپنی متاع زیست کو لٹانے والے، اپنے آپ کو بیماریوں کا شکار کرنے والے نوجوان، اپنے آپ کو تباہی کے دہانے تک پہنچانے والے نوجوان، دل کے کانوں سے سنیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو زنا کرتا ہے، دوسری مصیبت دنیا میں یہ آتی ہے کہ اللہ اس کی روزی کو کاٹ دیتا ہے، وہ تنگی رزق کا شکار ہوتا ہے. اور میرے آقا صادق و مصدوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہاں تک کہ انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے. انسان روٹی کے ٹکڑے کو بھی محتاج ہو جاتا ہے، خدا اس کو محتاج کر دیتا ہے. زنا محتاجی لاتا ہے. آج ہمارے نوجوان جوانی کی دہلیز پر پہنچ کر کیا زنا کے اڈوں تک نہیں پہنچتے؟ جوانی کی دہلیز پر کیا قدم رکھا؟ غلط دوستوں کی صحبت ملی، کبھی نشے کی طرف، کبھی زنا کی طرف. اللہ اکبر. یہاں تک فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ زنا کرنے والا آج نہیں تو کل اگر وہ توبہ نہ کرے، وہ روٹی کے ٹکڑے ٹکڑے کو محتاج کر دیا جائے گا. اور آپ نے بڑے بڑے بادشاہوں کی زندگی نہیں پڑھی جن کے تخت و تاج کا حال یہ تھا کہ جن کے دور حکومت میں لوگ کہتے تھے سورج غروب نہیں ہوتا، بعض ممالک میں غروب ہوتا تھا تو دوسروں میں نکل جاتا تھا. جن کی حکومتوں کا حال یہ تھا، جب ان کی زندگی کے آخری لمحات آئے تو زنا اور بدکاری کی بنیاد پر وہ اس منزل پر پہنچے کہ جیل کے سلاخوں کے پیچھے ان کو اپنی زندگی گزارنی پڑی اور وہ روٹی کے ٹکڑوں کو محتاج ہو گئے. یہ نہ سمجھنا کہ اللہ نے جوانی دی ہے تو موج مستی کرے، اللہ نے جوانی دی ہے تو جو جی میں آئے کرے. اللہ نے جوانی دے کر چھوڑ نہیں دیا، ہر چیز کا ایک بار حساب ہو رہا ہے قیامت میں، اور جوانی کا 2 مرتبہ ہو رہا ہے. جس جوانی کا حساب اللہ نے جوانی ایک بار دے کر
2 बार हिसाब लेना है, उस जवानी को कितनी एहतियात से गुजारना होगा। मेरे आका फरमाते तीसरी नहुसत जानी को यह पहुंचती है कि अल्लाह उसकी उम्र को घटा देता है। लोग सोचते थे पहले कि उम्र कैसे घटती है जिना की वजह से, लेकिन एड्स के मर्ज ने बता दिया कि जिसको वो मर्ज होता है आमतौर पर 6 महीने के अंदर इंसान दुनिया से चलने की तैयारी करने लगता है। मैंने अपनी इस जिंदगी में, इस उम्र में, इतनी उम्र में, 35 साल उम्र में 2 मरीजों को, एड्स के मरीजों को देखा। मैंने उनको इस हालत में मरते देखा कि जब वो कै करते थे तो उनके मुंह से पाखाना निकलता था। 2 लम्हे की लज्जत के लिए इंसान अपनी दुनिया भी तबाह करता है और अपनी आखिरत भी तबाह करता है। हमारे नौजवान ये तसव्वुर करते हैं हम जिना कर रहे हैं तो इससे क्या होगा, कौन क्या कर लेगा। सुन लो, सादिक मज़दूक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1450 साल पहले बता दिया, रोटी के टुकड़ों को भी तरस जाओगे और जिंदगी भी कम हो जाएगी, जिंदगी भी मुख्तसर हो जाएगी, जवानी की बहारें न देख सकोगे अगर इस फेले बद के अंदर मुब्तला हुए। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो यहां तक फरमाया, जरा दिल पर हाथ रखकर लरसते हुए दिल से मेरे आका का ये फरमान सुन ले। आका फरमाते हैं जब कोई जिना करता है वो उस वक्त तो मोमिन नहीं रह जाता, उसके सीने से ईमान निकल जाता है और उसके सर पर छतरी की तरह साया फगन हो जाता है। अगर उसी हालत में उसका इंतकाल हो जाए तो वो अल्लाह की रहमत से महरूम कर दिया जाता, बल्कि कयामत के दिन तो अल्लाह जानियों पर निगाहे रहमत भी नहीं फरमाएगा।